کہ جتنے بھی ہمارے بڑے ائمہ ہیں، ائمہ اعلام جو ہمارے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تعلق سے ایک اچھا گمان رکھنا ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے۔ یعنی کسی بھی امام کے بارے میں ہم یہ نظریہ، یہ خیال، یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ جان بوجھ کر کسی امام نے کوئی رائے بنائی ہو، کوئی فتویٰ دیا ہو، اپنی طرف سے قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہ ہو اس کے یہاں کسی بھی انداز میں، اور پھر بعد میں اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل لوگ لائے ہوں اور اس نے اس کو امت پر مسلط کر دیا ہو، ایسا کوئی خیال ہم نہیں رکھتے۔ عام طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ظاہر سی بات ہے کہ ان کے زمانے کے اور بعد کے زمانے کے علماء کی ان پہ تنقید رہی ہے اور مختلف طرح کی رہی ہے، تو وہ چیز پیش نظر ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم امام محترم کو کسی طرح کا کوئی برا الزام نہیں دیتے۔ بعض حضرات کے ہاں اس طرح کی چیزیں نکل آتی ہیں تو وہ ایک انفرادی چیزیں ہوتی ہیں، کسی جماعت اور کسی مسلک کی معتبر رائے نہیں ہے۔ فقہ حنفی دراصل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر منسوب ہے، انہی کی طرف منسوب ہے، لیکن حقیقت میں یہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں اور پھر بعد کے جو فقہا ہوئے ہیں ان سب کے اجتہادات کا نام ہے، ان سب کا مجموعہ ہے۔ اور اس فقہ حنفی کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، اور یہ خصوصیت قابل تعریف بھی ہے، کہ دنیا کے بیشتر علاقوں میں ایک زمانے سے حکومتوں کی سرپرستی حاصل رہی ہے اس فقہ کو۔ عباسی سلطنت آپ جب اینڈ ہوتی ہے 1258 میں، 1258 عیسوی میں، تو وہاں تک جو ہے فقہ حنفی کی فقہ حنفی اس حکومت میں بطور قانون نافذ ہوتی ہے اور حکومت کی سرپرستی رہتی ہے۔ پھر عثمانی سلطنت جو ہوتی ہے 1517 عیسوی سے 1924 عیسوی تک، اس عثمانی سلطنت میں بھی فقہ حنفی ہی کا عروج ہوتا ہے اور یہی بطور قانون ملکوں میں نافذ ہوتی ہے۔ اور پھر ہندوستان میں جو مغلیہ سلطنت رہی کئی سو سالوں تک، اس سلطنت میں بھی فقہ حنفی کو عروج حاصل رہا، فقہ حنفی بطور قانون نافذ رہی ہمارے ملک میں اور حکومت کی سرپرستی اس کو حاصل رہی۔ تو حکومتوں کی سرپرستی کی وجہ سے اور حکومتوں میں آئے یہ قانون نافذ ہونے کی وجہ سے عقل کی سطح پر، درایت کی سطح پر فقہ حنفی بہت پختہ ہوتی رہی، اور اتنی پختہ ہوئی کہ اس کے وہ اقوال یا اس کے وہ فتاوی جو مرجوع ہیں یا ضعیف ہیں، ان کے لیے بھی عقل اور درایت کی روشنی جمع ہوئی، کیونکہ ایک زمانے سے اس پہ کام ہوتا رہا اور اس پہ عمل رہا اور یہ نافذ رہی۔ دیگر فقہوں کو کم موقع ملا نفاذ کا حکومتی سطح پر۔ مثال کے طور پہ شیعہ مذہب ہے، وہ غلط ہی صحیح، لیکن ایک زمانے سے چونکہ وہ چلا آ رہا ہے اور بہت دفعہ اس کو بھی حکومتوں کی سرپرستی حاصل رہی ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ غلط مسائل بھی جو انتہائی غلط ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ دلائل کسی نہ کسی انداز کے ان کے ہاں مہیا ہے۔ حکومتوں کا مذہب ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بھی فقہ حنفی میں حدیثوں کے تئیں وہ دلچسپی یا وہ توجہ ہرگز نہیں رہی جو دیگر مسالک میں ہوتی ہے۔ عام طور پہ جب یہ بات آتی ہے تو ہمارے جو ہے حنفی علماء حضرات ہیں اس کا دفاع کرتے ہیں، اور یہ ان کا حق ہے دفاع کرنا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب نسبت کی بات کی جائے گی، جب مقابلے کی بات کی جائے گی، تو جو نسبت حدیث سے دیگر فقہوں کو حاصل رہی، فقہ شافعی کو حاصل رہی، فقہ مالکی کو حاصل رہی اور فقہ حنبلی کو حاصل رہی، وہ نسبت حدیث کے حوالے سے فقہ حنفی کو حاصل نہیں رہی۔ ہرچند کی ماضی قریب میں اور موجودہ زمانے میں بھی احناف کے یہاں حدیثوں پر توجہ ہوئی ہے، مگر اس کی حیثیت حدیث کے جواب کی یا الزام کے ازالہ کی ہے۔ یعنی جو ابھی ماضی قریب میں جو توجہ ہوئی ہے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے نتیجے میں جو ہندوستان میں
حنفی مدارس میں بھی حدیثوں کے پڑھانے کا ایک رواج ہوا کسی نہ کسی انداز میں، تو اس کی جو اصل حیثیت ہے، یا یہ کہہ لیجیے اصل نہ کہیں تو غالب کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ حدیثوں کا ایک جواب بن سکے، یا ان کے تعلق سے جو غلط فہمی ان کے قول کے حساب سے بن رہی ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ اور اگر آپ کو اس کی دلیل سمجھنی ہے تو اعلاء السنن نام کی ایک کتاب ہے جو بلوغ المرام کے جواب میں ہے، ایک طرح سے کہیے، اور اس کا واضح ثبوت ہے، اور باقاعدہ صاف طور پہ اعلاء السنن کے لیے وضاحت بھی کی ہے کہ بھئی ہم اس وجہ سے یہ کتاب لکھ رہے ہیں کہ تاکہ لوگ یہ سمجھیں اور یہ جانیں کہ ہمارا مذہب بھی حدیثوں پر مبنی ہے، اس لیے یہ کتاب لکھی گئی، اور یہ کہ شافعیہ کی لکھی ہوئی حدیث کی کتابوں کا غلبہ ہے، اور اس وجہ سے ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا مسلک یعنی حنفی مسلک حدیث سے دور ہے اور دوسروں کا مسلک حدیث سے قریب ہے، اس لیے ہم یہ کتاب لکھ رہے ہیں اعلاء السنن۔ کتب حدیث کی جو شروحات ہیں ان پہ آپ ایک نظر ڈالیں، پوری فہرست آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ علماء احناف کا نام بہت آسانی سے آپ گن لیں گے کہ یہ چند ہیں جنہوں نے حدیثوں پر کام کیا ہے، حدیث کی شرحیں لکھی ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو وہ حنابلہ ملیں گے، شوافع ملیں گے، موالک ملیں گے حدیث کی شرحوں میں زیادہ بڑی تعداد میں۔ احناف کا حصہ بہت کم، قلیل اور معمولی ہے نسبتاً۔ فقہ حنفی کے حوالے سے یہ عرض کرنی تھی بات کہ جب احناف پر رد کیا جاتا ہے بعض مسائل میں، اور یہ چلتا رہے گا، بس یہ ہے کہ یہ رد جو ہو یا نقد جو ہو آپس میں سلیقے سے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کہ آپ کی فقہ میں یعنی فقہ حنفی میں جو حدیث کا معاملہ ہے اس پر توجہ ذرا کم ہے، قلیل ہے نسبت، تو ظاہر ہے وہ لوگ اس کا جواب دیتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں تو حدیث پر توجہ بہت ہے، ہماری فقہ میں تو ضعیف روایات کو بھی قیاس پر مقدم کیا جاتا ہے، اور یہ اصول فقہ حنفی میں موجود ہے، اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن جو صورت مسئلہ ہے، جو حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ جب مسلک بچانے کی بات ہوتی ہے یا مسلک جب زد میں آ رہا ہوتا ہے تو وہاں ضعیف روایات بھی قبول کر لی جاتی ہیں، لیکن اگر مسلک کا معاملہ نہیں ہے تو خلاف مسلک بھی صحیح اور صریح روایات بھی اگر ہیں تو ان میں تعویل کی جاتی ہے۔ یہ ایک پریکٹیکل میں جو معاملہ ہے۔ اسی طرح فقہ حنفی پر جب بطور خاص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے رد سامنے آیا، یعنی بلکہ یہ علماء احناف بھی کہتے ہیں کہ فقہ حنفی پر رد کی جو تاریخ ہے اس میں سب سے پہلا نام باضابطہ نام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ ہم نے بعض علماء احناف کی تحریروں میں یہ بات پڑھ رکھی ہے کہ باضابطہ جو تنقید کے بانی ہیں فقہ حنفی پر وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہاں سے جو رد سامنے آیا، اور آج تک فقہ حنفی پہ یہ رد جاری ہے، یعنی پورے مجموعے پہ نہیں، اس کے بعد مسائل پہ اور اس کے رویوں پہ، اس کے اصولوں پہ۔ تو پھر کیا ہوا، فہم حدیث اور تحقیقی حدیث کے ایسے طریقے پھر ظاہر ہوئے جو الحاقی ہیں۔ الحاقی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصول اصلاً جو بانی ہیں فقہ حنفی کے انہوں نے تو نہیں دیے ہیں، لیکن ان کی طرف منسوب کیے گئے کہ بھائی یہ وصول ہے ہمارے ہاں فہم حدیث کا، اور یہ وصول ہے ہمارے ہاں تحقیق حدیث کا، اور جو ہے ہمارا اصول جو ہے اس مسئلے میں مختلف ہے اور الگ ہے۔ حالانکہ وہ الحاقی ہیں بیشتر، یعنی کہ جو بانی ہیں فقہ حنفی کے ان کے ہاں یہ اصول نہیں ملتے، ثابت نہیں کیا جا سکتا، بس کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا حدیث کی تحقیق میں ہمارا اصول یہ ہے، اس وجہ سے اس حدیث پر ہمارا یہ کلام ہے، اور اس وجہ سے ہمارا مسئلہ اس سلسلے میں الگ ہے۔ فقہ حنفی کو ایک مثال میں دیتا ہوں، جو تنقیدات فقہ حنفی پہ ہونے لگی ان تنقیدات سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت سے علماء احناف نے باقاعدہ یہ اصول دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہ لیس من اہل الفتیہ والفقہ، کہ وہ فقہ و فتاوی والوں میں سے نہیں تھے، یا یوں کہا صاف طریقے سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ غیر فقیہ تھے۔ آپ
اس کے برخلاف بھی یعنی علماء احناف کے ہاں یہ بات بھی آپ کو مل جائے گی کہ انہوں نے خود علماء احناف ہی نے رد کیا ہے، یعنی علماء احناف کی اس بات پر خود علماء احناف ہی کی تردید ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل میں عملاً اس پہ عمل ہو رہا ہے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کے تعلق سے یہ رویہ موجود ہے، حالانکہ ہمارے پینلسٹ موجود ہیں، اس میں شیخ کفایت موجود ہیں، حدیث کے بارے میں ان کا گہرا علم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باضابطہ مفتی تھے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حدیثوں کا جواب پیدا کرنے کے لیے ایک اصول، جس کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تحقیقی حدیث کا ہمارا اصول محدثین سے بہت جگہ مختلف ہے، اس لیے رائوں کا یہ فرق ہے۔ اب ایک اصول یہ ہے جو فقہاء احناف کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ فتوی الامام تصحیح الحدیث، کہ امام کا فتویٰ حدیث کی تصحیح ہے، یعنی اگر کوئی حدیث ضعیف ہے لیکن اس حدیث کے مطابق اگر امام کا فتویٰ ہے، امام ابو حنیفہ کا مثلا، تو گویا امام ابو حنیفہ کی نظر میں وہ حدیث صحیح ہے۔ اب یہ بہت عجیب و غریب اصول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصول حدیث کے معمولی طالب علم جو طلبہ ہیں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں، یا ہم جیسے اصول حدیث کی کم معلومات رکھنے والے بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ خبر واحد کو حجت نہ ماننے کا مسئلہ بہت پرانا ہے اور مشہور ہے۔ حالانکہ ایک اہم بات آپ نوٹ کریں، اور یہ بات اصولیوں نے کتابوں میں بھی لکھی ہے اور ابھی جلد ہی ہمارے نظر سے یہ چیز گزری، کہ اگر آپ کسی مجتہد کے قول کو لیتے ہیں، کسی مجتہد کا فتویٰ لیتے ہیں، تو مجتہد کیا کرتا ہے؟ اگر مسئلہ صریح نہیں ہے کتاب و سنت میں تو بھائی استنباط کرتا ہے، قرآن سے اور سنت سے استنباط کرتا ہے، استخراج کرتا ہے مسئلے کا، اور پھر اپنے فہم سے، جیسی بات ہے اس کا ظن ہے جس میں صحت کا احتمال غالب ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہی صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں غالب ہے، صحت کا احتمال ہے، صحت کا احتمال غالب ہے، یعنی زیادہ یہ ہے کہ صحیح ہے، تو اس کی نظر میں جو بات صحیح ہے، اگر کوئی مسئلہ صریح نہیں ہے تو قرآن و سنت سے استنباط کر کے وہ بتاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس نے اپنے ظن سے بتایا، یہ ہم قبول کرتے ہیں، آپ قبول کرتے ہیں، فقہ حنفی میں جتنے لوگ ہیں اس کو مانتے ہیں کہ بھی یہ فتویٰ قبول ہے۔ تو اس کے مقابلے میں تو راوی کی روایت جو سماع پہ مبنی ہے، سننے پہ مبنی ہے، یعنی اس میں اس کے فہم کا دخل ہی نہیں ہے، اس کے ظن کا دخل نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر روایت باللفظ ہے اور روایت بالمعنی اگر ہے تو بھی اتنا دخل ہے کہ اس نے الفاظ اپنے فہم سے لائے ہیں، بس واقعہ اپنی طرف سے اس نے نہیں بیان کیا ہے، یا معنی اپنی طرف سے اس نے نہیں بیان کیا ہے، ٹوٹلی وہ سماع پہ مبنی ہے، سننے پہ مبنی ہے، راوی نے سنا ہے اور پھر نقل کر دیا ہے۔ تو یہ تو اور زیادہ قابل قبول ہونا چاہیے مفتی کے فتویٰ کے مقابلے میں، اور کیا نام ہے مفتی کے فیصلے کے مقابلے میں، تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بہرحال یہاں یہ اس بات کا موقع نہیں ہے کہ میں خبر واحد پہ گفتگو کروں، تو ایک آخری بات کہہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ فقہ حنفی کی ناہمواریوں میں اور کمزوریوں میں فرضی مسائل بھی ہیں، اچھا خاص طور پہ جو ان میں مبالغہ ہوا ہے فرضی مسائل میں، وہ بہت بڑی ناہمواری ہے، اور ہیلا سازی جو ہے باقاعدہ، جو فقہ حنفی میں کچھ ہیلے ہوتے ہیں، خاص طور پہ اگر اس کی مثال آپ کو سمجھنی ہے تو جو حلالہ مروجہ ہے ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں، جس کا کثرت سے رواج ہے، تو اس کی روشنی میں آپ ہیلا سازیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ فقہ حنفی کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے۔ ان تمام باتوں کا مقصود یہ نہیں ہے پیش کرنے کا کہ ہم یہ گویا کہہ رہے ہوں کہ فقہ حنفی کی جو تمام مسائل ہیں وہ سب کتاب و سنت کے خلاف ہیں، اور فقہ حنفی نعوذ باللہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی سازش ہے، یا فقہ حنفی اہل سنت کے دائرے سے باہر ہے، یا کوئی حنفی ہے تو لازماً و بدعتی ہے، یا وہ کافر ہے۔ ایسی کوئی بات ان باتوں کا مقصد نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جو تقلید جامد ہے، جو تقلید پہ اٹل رہنے والی بات ہے، اور اس کی جو ناہمواری ہے اور اس میں جو کمزوریاں ہیں، انہیں دور کرنا خود علماء احناف کی ذمہ داری ہے، اور اس بات کی ان کی فقہ میں گنجائش ہے کہ وہ قرآن و حدیث میں اگر کسی چیز کی صراحت ہے اور ترجیح ہے فقہ حنفی کے مقابلے میں، اور دوسروں کا قول اگر راجح ہے تو اس کو قبول کریں، اور اس طریقے سے آپ کی فقہ میں جو کمزوریاں ہیں انہیں دور کریں۔ یہ مقصود ہے ان باتوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔
آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔